سلطنت عثمانیہ وہ عظیم سلطنت تھی جس نے 3 برِ اعظموں پر 700 سال تک حکمرانی کی، مگر اتنی بڑی سلطنت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر ہی ملی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا راز بتائیں گے جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو 700 سال تک عروج حاصل رہا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ارطغرل غازی کے جانشین عثمان غازی کی قیادت میں 1299 میں رکھی گئی۔ عثمان غازی کا تعلق خانہ بدوش کائی قبیلے سے تھا، اور یاد رہے یہ کائی قبیلہ ہی تھا جس نے اپنی بے شمار قربانیوں کے بلبوتے پر سلطنت عثمانیہ کی داغ بل ڈالی۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان غازی تھے، اور وہی سلطان تھے جس کے نام پر عثمانی سلطنت کا نام رکھا گیا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی، سلطان مراد اول، سلطان با یزید اور ایسے ہی دیگر با کمال سلطان یک کے بعد دیگر سلطنت عثمانیہ میں اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ اس دوران سلطنت عثمانیہ میں کئی ملکوں کو شامل کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ وسیع در وسیع ہوتی رہی۔ انہی سلطانوں میں سے ایک سلطان محمد فاتح بھی تھا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے 700 سال تک صرف کسی ایک ملک پر حکومت نہیں کی، بلکہ کئی ملکوں اور براعظموں پر ان کی شہنشاہی تھی۔ درجنوں بادشاہ ان کے زیر نگیں تھے۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، لیکن یہ شہنشاہ خود کیا تھے؟ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک حکمرانی کرنے والے یہ شہنشاہ خود کو اللہ اور رسول کا ادنا غلام سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری دولت، شہرت، طاقت اور سیاست پر مقدم تھی۔ جہاں دنیا بھر کے بادشاہ قیمتی سے قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال و یاقوت اپنے تاجوں میں لگانے کے شوقین تھے، وہاں یہ عثمانی سلطان اپنی پگڑی اور تاج میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والے جھاڑو کے تنکے لگاتے، اور یہی وہ عقیدت تھی جس نے ان سلاطین کو 700 برس تک بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر رکھا۔ ایک دور تھا کہ جب مسجد نبوی میں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کے لیے مور اور شتر مرغ کے پنکھوں سے بنی جھاڑو استعمال کی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ استعمال کے بعد مور اور شتر مرغ کے پروں والی جھاڑو سے پر نکال کر عثمانی حکمرانوں کے پاس بھجوایا جاتا، جن کو وہ فرط عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگاتے، ان کو چومتے اور اپنی پگڑیوں اور تاجوں میں لگانا اعزاز اور باعث فخر سمجھتے۔ بلکہ سلطنت عثمانیہ کے بعض سلطان تو ان پروں کو آنکھوں سے لگا کر فرط عقیدت سے رو پڑتے۔ اندازہ کیجئے کہ شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی خاک صاف کرنے والے مور کے پنکھ پگڑی میں لگا کر دنیا کی اگر حکومت مل سکتی ہے تو پھر اتباع رسول میں کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج سے ٹھیک 500 سال قبل حجاز مقدس کے شہر مکہ اور مدینہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی عثمان غازی کے پڑپوتے سلیم اول مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ جب سلطان سلیم اول عباسی خلیفہ سے ملنے حجاز مقدس گیا تو خلیفہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ و تلوار اور دستار سلطان کے سپرد کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی خلافت سے دستبردار کر دیا۔ یوں سلطان سلیم دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہلا عثمانی خلیفہ قرار پایا۔ جبہ، تلوار اور دستار حاصل کرنے کے بعد جب سلطان سلیم اول مدینہ منورہ پہنچا تو مسجد نبوی کے دروازے سے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر رینگتا ہوا روضہ رسول کی چوکھٹ تک پہنچا۔ وہاں یہ بے اختیار اپنی چھاتی چوکھٹ کی دہلیز کی خاک سے رگڑتا رہا اور رو رو کر آقا دو جہان سے دعا کی درخواست کرتا رہا۔ اسی حالت میں اس کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گوشے میں رکھی مور کے پروں سے بنی جھاڑو پر پڑی، جو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام صفائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سلطان نے اس جھاڑو میں سے ایک پر نکال کر توڑا اور اس کو اپنی پگڑی میں لگا دیا، اور پھر تمام عثمانی خلفاء میں یہ روایت چلتی رہی اور وہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھاڑو کے پر کو اپنے تاجوں کا تاج بنائے 700 سال تک دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔